हालेलुया। खुदा के लोगों, आप सब खुश हैं? आप थक तो नहीं गए? आप यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। आमीन। सफर किया है और खुदावंद यीशु के लिए मेहनत की है और खुदावंद यीशु के नाम को जलाल देने के लिए और खुदावंद यीशु के कलाम को सुनने के लिए, उसकी खूबसूरत परस्तिश को सुनने के लिए आप उसके सुंदर कदमों में आए हैं। अपनी नींद को छोड़कर वो आपको ज़रूर अजर देगा, वो आपको ज़रूर अजर देगा। तो खुदा के लोगों, वक्त बहुत हो गया है और हम जानते हैं कि टाइम काफ़ी हो गया है, अब थक गए होंगे। तो मैं टाइम को मद्देनज़र रखते हुए खुदा के कलाम में से थोड़ी बातें करूंगी। तो खुदा के लोगों, आप मत सोचिएगा कि मुझे अजर नहीं मिलेगा। आपको खुदा अजर देगा, आपकी मेहनत का फल आपको देगा खुदा। आपने उसके लिए नींद ज़ाया की है और आपने खुदावंद यीशु के लिए सफ़र किया है और वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। तो खुदा के लोगों, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है कि खुदावन की खातिर इंतज़ाम के ताबे रहो। तो खुदावन की खातिर है, खुदा के लोगों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, खुदा के लोगों ने बहुत सुंदर इंतज़ाम किया है। सारे इंतज़ाम के लिए खुदा के नाम को जलाल मिले और लेट हो गए लाइट की वजह से, तो कोई बात नहीं। आप खुदा का कलाम दिल से सुनिएगा और आपको खुदा बरकत देगा। तो सारी परस्तिश के लिए, साउंड वाले भाइयों के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदा इनको बड़ी बरकत दे। तो थोड़ी सी आवाज़ भाई खोलें। सो खुदा के लोगों, आज हम खुदा के पाक और जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे नया अहदनामा, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। सो खुदा के लोगों, मरकजी आयत है खुदा का पाक और जिंदा कलाम, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19 बाब और उसकी 10 आयतें मुकद्दसा से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नाजात देने आया है। सो खुदा के लोगों, हमने खुदा के पाक और जिंदा कलाम में से मरकजी आयत पढ़ी है, मेन आयत पढ़ी है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। सो आज के खुदा के पाक और जिंदा कलाम का मजमून है खोए हुओं को ढूंढना। आज के खुदा के मुकद्दस जिंदा कलाम का मजमून क्या है? खोए हुओं को ढूंढना। ढूंढने का मतलब है तलाश करना। तो खुदा के लोगों, मेरा और आपका खुदा खोए हुए लोगों की तलाश के लिए आया है। आज भी मेरा और आपका खुदा खोए हुए लोगों की तलाश करता है। जैसे कि अम्मा हवा और बाबा आदम बागे अदन में खुशी और सलामती की जगह पर थे और जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, जब वो खुदा से दूर हो गए, तो खुदा के लोगों, जब उन्होंने गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, तो वो छुपने लगे। वो क्या करने लगे? छुपने लगे। और खुदावंद खुदा आदम की तलाश के लिए आया। उसने कहा, आदम आदम तू कहाँ है? खुदा के लोगों, आज भी मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी तलाश कर रहा है। ऐ मेरी बेटी तू कहाँ है? ऐ मेरे बेटे तू कहाँ है? खोए हुए का मतलब है जो खुदा से दूर हो गया है, जो खुदा से दूर हो गया है। खोए हुए का मतलब है जो दुनिया में खो गया है, जो दुनिया में खो गया है। खोए हुए का मतलब है जो खुदा
سے الگ ہو گیا ہے، جیسے کہ بابا آدم اور اماں ہوا خدا کی رفاقت سے دور ہو گئے۔ میرا اور آپ کا خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری قربت میں رہیں، میرے لوگ میری بندگی میں رہیں، میرے لوگ میری عبادت میں رہیں، میرے لوگ میری پرستش کرتے رہیں۔ خدا کے لوگوں، جو خدا سے الگ ہو جاتے ہیں اور جو بدی میں ہیں وہ کھو چکے ہیں، جو بدی میں ہیں وہ کیا ہیں؟ کھو چکے ہیں۔ جو گناہ میں ہیں وہ کھو چکے ہیں۔ خداوند یسوع زکئی کے گھر میں آیا، اس نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اور اس نے کہا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے۔ تو خدا کے لوگوں، زکئی جو تھا وہ شخص دنیا میں کھویا ہوا تھا، وہ شخص دنیا میں کھویا ہوا تھا، اور زکئی نے جب خداوند یسوع کو دیکھنے کی کوشش کی، اور زکئی نے جب اس کی نجات پانے کی کوشش کی، تو خداوند یسوع نے زکئی کو کہا کہ آج مجھے تیرے گھر میں جانا ہے۔ تو خدا کے لوگوں، وہ کھوئے ہوئوں کی تلاش کرتا ہے۔ زکئی لالچ میں کھویا ہوا تھا، زکئی کھوئے ہوئے ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، گناہ میں کھوئے ہوئے ہیں، بدی میں کھوئے ہوئے ہیں، آج بھی دنیا کی رنگ رلیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے لوگوں، میرا اور آپ کا خدا میری اور آپ کی تلاش کرتا ہے، میری اور آپ کی تلاش کرتا ہے۔ وہ ہر مذہب سے ہر انسان کو بلاتا ہے۔ خدا کے لوگوں، مسیحی مذہب سے بھی اپنے لوگوں کی تلاش کرتا ہے، مسلم مذہب سے بھی اپنے لوگوں کی تلاش کرتا ہے، ہندو مذہب سے بھی اپنے لوگوں کی تلاش کرتا ہے۔ وہ چاہتا کہ میرے لوگ بچ جائیں، وہ چاہتا کہ میرے لوگ زندگی پائیں، وہ چاہتا کہ میرے لوگ نجات پائیں۔ خدا کے لوگوں، ہم نے خدا کے پاک اور زندہ کلام میں سے آیت پڑھی ہے کہ وہ کھوئے ہوئوں کی تلاش کے لیے آیا ہے، وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے۔ تو خدا کے لوگوں، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص کھو جائے، کوئی شخص میری حضوری سے دور رہے، کوئی شخص مجھ سے دور ہو جائے، کوئی شخص میری رفاقت سے دور ہو جائے۔ وہ سب کو بلانا چاہتا ہے، جیسے کہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مثال دی گئی ہے، کھوئی ہوئی بھیڑ کی مثال دی گئی ہے۔ ایک آدمی کی 100 بھیڑ تھی اور ان میں سے ایک گم ہو گئی، ان میں سے ایک گم ہو گئی۔ تو خدا کے لوگوں، وہ شخص جو ہے، وہ ایک جو گم ہو گئی تھی اس کی تلاش میں نکلا۔ اسی طرح خدا ہماری تلاش کرتا ہے۔ خدا کا یہ ایم ہے، خدا کا یہ مقصد ہے کہ وہ انسان کو تلاش کرتا ہے، وہ انسان کو تلاش کرتا چاہتا ہے کہ ہر انسان نجات پائے، وہ چاہتا ہے ہر انسان زندگی پائے، وہ کھوئے ہوئوں کی تلاش کرتا ہے۔ خدا کے لوگوں، جیسے کہ ہمارا 5000 روپیہ گم ہو جائے، جب تک وہ 5000 روپیہ مجھے اور آپ کو مل نہیں جاتا، تب تک میں اور آپ اس 5000 روپے کی تلاش میں رہتے ہیں، اس 5000 روپے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب تک وہ 5000 روپیہ مجھے اور آپ کو مل نہیں جاتا، ہمیں سکون نہیں آتا۔ اسی طرح یہ خدا کی فطرت ہے، اسی طرح خدا کی فطرت ہے۔ جب تک کھویا ہوا انسان واپس نہیں آ جاتا، تب تک خدا
انسان کی تلاش میں رہتا ہے تب تک خدا انسان کی تلاش میں رہتا ہے. خدا انسان کو ہر طرح سے موقع دیتا ہے کھوئے ہوئے انسان کو اپنے قدموں میں آنے کا. جیسے کہ امیر انسان جو تھا وہ دنیا میں کھویا ہوا تھا, وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھویا ہوا تھا, اور غریب لازر کو اس کے دروازے پہ لایا گیا جو نسوروں سے بھرا ہوا تھا, جو پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا. خدا کے لوگوں, امیر انسان کو خدا تلاش کر رہا تھا, امیر انسان کو خدا ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ بندہ واپس آ جائے. یہ دنیا میں مگن ہے, یہ دنیا میں کھویا ہوا ہے. آج بھی میں اور آپ خدا کے لوگوں دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں, دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مگن ہیں. جب تک فلم, ڈرامہ, ناچ رنگ ہم دیکھ نہیں لیتے, جب تک کوئی جگت ہم دوسروں کو نہیں لگاتے, تب تک ہمیں سکون نہیں آتا. ایسے شخص دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں, اس لیے کہ انہیں خدا کا کوئی پتہ نہیں, انہیں خدا کی کوئی یاد نہیں. جو شخص خدا سے دور ہو چکا ہے, جو شخص بدی میں ہے, وہ کھویا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ کھویا ہوا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو خدا میں مگن ہیں, اور جن لوگوں کے خدا نے ڈھونڈ لیا ہے, جن لوگوں کی خدا نے تلاش کر لی ہے, جب تک وہ بائبل کو پڑھ نہ لیں تب تک ان کو سکون نہیں آتا. جب تک وہ خدا کی حضوری میں اپنے گھٹنوں کو نہ ٹیک لیں تب تک ان کو سکون نہیں آتا. اسی طرح جو لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں, اسی طرح جو لوگ بدی میں کھوئے ہوئے ہیں, جب تک وہ دنیا کے کاموں کو کر نہ لیں تب تک ان کو سکون نہیں آتا. ایک گیت گاتے ہیں ہم, آ بیٹے گھر لوٹا, دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا ہے, وہ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے. آج بھی وہ میری اور آپ کی تلاش میں ہے. مجھے آپ کو پیار کرتا ہے, مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے, مجھے اور آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کوئی شخص آگ میں نہ جائے, کوئی شخص آگ میں نہ جائے, اور وہ چاہتا ہر شخص زندگی پائے. وہ چاہتا ہر شخص میرے گھر میں داخل ہونے والا بن جائے. آج بھی وہ تلاش کرتا ہے, اے میری بیٹی واپس آ جا, تو کیوں گناہ میں کھوئی ہوئی ہے, اے میرے بیٹے واپس آ جا, تو کیوں دنیا میں کھویا ہوا ہے. آج کا مضمون ہے کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنا. میرا اور آپ کا خدا کھوئے ہوئے انسانوں کی تلاش کرتا ہے. میرا اور آپ کا خدا کھوئے ہوئے انسانوں کو ڈھونڈنے کے لیے آج بھی موجود ہے, اور وہ آج بھی کھوئے ہوئے انسانوں کو ڈھونڈتا ہے. تو خدا کے لوگوں, بائبل مقدس میں ایک اور مثال ہے گم شدہ سکے کی. ایک عورت کا سکہ گم ہو گیا. مثال دی ہے خداوند یسوع نے. جب تک اس عورت نے سکے کو پا نہ لیا تب تک اسے سکون نہیں ملا. اسی طرح جب تک خدا ہماری تلاش نہیں کر لیتا تب تک خدا کو سکون نہیں ملتا. اور خداوند ڈھونڈتا ہے, خداوند ہماری تلاش کرتا ہے. باغ عدن میں جب آدم گناہ کر کے چھپ گیا تو خداوند خدا اس کی تلاش میں آیا. آج بھی دنیا میں اور آپ گناہ کر کے جب چھپ جاتے ہیں تو خدا کو دفعہ آپ نے سنی ہے جسے مصرف بولا جاتا ہے, جسے مصرف بیٹے کی مثال کہتے ہیں. مصرف بولتے ہیں کاہل انسان کو. مصرف کسے بولتے ہیں؟ کاہل انسان کو. تو ایک شخص کی مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص کے دو بیٹے تھے, اور جو چھوٹا بیٹا تھا وہ اپنے باپ کے گھر سے چلا گیا. اس نے کہا باپ میرا حصہ مجھے دے دے. تو اس کے باپ
बाप ने उसका हिस्सा उसे दे दिया और वो अपना हिस्सा लेकर घर से बाहर चला गया। वो अपना हिस्सा लेकर दूर दराज चला गया और उसने अपना हिस्सा जो था बदचलनी में उड़ा दिया, बदचलनी में उड़ा दिया, कस्बियों में उड़ा दिया। तो खुदा के लोगों, वहाँ पे ये नहीं लिखा कि उसका बाप उसकी तलाश करता जा उसका पीछा करता, लेकिन इस मिसाल से ये जाहिर होता है कि जब वो मुशर्रफ बेटा जो दुनिया में खो गया था, जो गुनाह में खो गया था, जो कस्बियों में खो गया था, जिसने जहशी में अपना पैसा लुटा दिया, जब उसे एहसास आया, जब उसे एहसास आया कि मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर चाकर हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे बाप के घर से खा रहे हैं, और उसे जब होश आया उसने अपने बाप को याद किया। तो खुदा के लोगों, जब वो अपने घर लौटा तो लिखा है कि बाप ने उसे दूर से देखा और बाप को उस पर तरस आया और बाप ने बेटे को गले लगा लिया। ये बाप का तरस है, ये बाप का रहम है और ये बाप की मोहब्बत है। ये मत सोचिएगा, ये मत घबराइएगा कि मैंने बाप को सताया है, अब वो मुझे माफ नहीं कर सकता, मैं इतना गुनाहगार हूँ। कभी कभी मुझे और आपको भाइयों शैतान परेशान करता है, इब्लीस खुदा के कदमों में आने नहीं देता। पता क्या कहता, तू इन्नी गुनाहगार आ, तू इन्ने गुनाह कीते आ। कदी कदी भाइयों नूं कहंदा तू इन्ने झूठ बोलना, इन्ना नशा करदा, तेनू कित्थों ने माफ करना। मुशर्रफ बेटे की मिसाल से साफ जाहिर है कि खोया हुआ बेटा जब दोबारा वापस घर आया तो उसके बाप ने उसे दौड़कर गले से लगा लिया। खोए हुए बेटे को उसने तलाश किया और खोए हुए बेटे की उसने खुशी की है। तो जो दुनिया में खोए हुए शख्स वापस आते हैं तौबा करके, अपने गुनाह से बाज आते हैं, तो आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो खुदा के लोगों, मुशर्रफ बेटा जो था ये खो गया था। ये क्या था? खो गया था, दुनिया की रंग रलियों में मगन हो गया था और बदी में लग गया था और ये दुनिया की ऐशो इशरत में मगन हो गया था। अगर आप खो चुके हैं आप मत घबराइएगा, अगर आप खो चुकी हैं आप मत घबराइएगा। आपका खुदा आपको तलाश करने के लिए उतरा हुआ है, आपका खुदा आपकी तलाश में है और वो आपको पुकार रहा है, मेरी बेटी लौटा, मेरे बेटे लौटा। खुदा के लोगों, वो मुझे और आपको गुनाह से आज़ाद करने की ताकत रखता है। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में एक औरत है जो बदचलन थी, जिससे माशरा नफरत करता था और जिसे माशरा बुलाना और देखना पसंद नहीं करता था, और उस औरत ने खुदावंद यीशु के साथ मोहब्बत की। उस औरत ने खुदावंद यीशु के पाँव जो थे इत्र से और अपने आंसुओं से बालों से धो दिए। तो खुदावंद के लोगों, वो खोई हुई थी दुनिया में, वो खोई हुई थी गुनाह में और खुदावंद यीशु ने उसे तलाश कर लिया, खुदावंद यीशु ने उसे तलाश कर लिया और वो खोई हुई दुनिया में वापस आ गई और खुदावंद खुदा ने उसे उसके गुनाह से आज़ाद किया और उसे नजात दी, उसे जिंदगी दे दी। तो खुदा के लोगों, वो खोए हुओं को तलाश करता है नजात देने के लिए, वो खोए हुओं को तलाश करता है बचाने के लिए, वो खोए हुओं को तलाश करता है छुड़ाने के लिए कि खोए हुए लोग बच जाएं, खोए हुए लोग बहाल हो जाएं। आपका खुदा आपको प्यार करता है, आपका खुदा
آپ کی تلاش کرتا ہے، آپ کا خدا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، آپ اس کے قدموں میں آ جائیں۔ جتنے لوگوں نے آج ابھی تک خدا کو نہیں پایا، اور جتنے لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اور جتنے لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگ رلیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، آج وہ اپنا دل خداوند یسوع کو دیں۔ آپ کا خدا آپ کو نجات دے گا، آپ کا خدا آپ کو زندگی دے گا۔ خدا کے لوگوں، آج وہ آپ کی نجات کے لیے اترا ہوا ہے، آج وہ آپ کی تلاش کے لیے اترا ہوا ہے۔ آج آپ کے بندھن ٹوٹیں گے اور رکے ہوئے کام بحال ہو جائیں گے، آپ کا قرضہ چلا جائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی میں آیا ہوا ہے، وہ آپ کی تلاش میں ہے۔ تو خدا کے لوگوں، وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ رہا ہے، جو پریشان ہے، جو گناہ میں مبتلا ہے، جو بے چینیوں میں ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے تلاش کر رہا ہے، ان کو تسلی دینے کے لیے تلاش کر رہا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا موجود ہے، آپ مت گھبرائیے گا۔ آپ بہت عرصہ سے بیمار ہیں، بیماری نہیں جا رہی، آج آپ کا خدا آپ کو چھوئے گا۔ آپ کی رسولیاں ہیں، پتھریاں ہرنیاں ہیں، تو خدا کے لوگوں، آج آپ کو خدا نجات دے گا۔ آپ کا خدا آپ کی تلاش کے لیے اترا ہوا ہے، آج آپ کا خدا آپ کو بحال کرنے کے لیے اترا ہوا ہے۔ آپ پر قرضہ ہے، آج قرضے کی لعنت سے خدا آپ کو آزاد کرے گا۔ خدا کے لوگوں، آج کے خدا کے پاک اور زندہ کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔